حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم تہامہ کی ایک پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ضعیف شخص ہاتھ میں عصا لیے ہوئے ظاہر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس بوڑھے نے بڑے مؤدبانہ انداز میں عرض کیا کہ میں حامہ بن حیم بن القیس بن ابلیس ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فرق ہے، یعنی تم پڑپوتے ہو ابلیس کے؟ تو اس نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے، اور پوچھا کہ تم کتنے عرصے سے اس دنیا میں ہو، کتنی عمر ہے تمہاری؟ حامہ نے کہا کہ میں اللہ کے رسول عمر تو پوری کر چکا ہوں، بس اب کوچ کا وقت ہے، اور عمر کتنی ہے اس بارے میں یوں ہی کہوں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو جس وقت قتل کیا تو اس وقت میں بچہ تھا، اور اس زمانے میں فساد برپا کرتا تھا، قطع رحمی کی ترغیب دیتا تھا، ٹیلوں پہ چڑھ جاتا تھا، لوگوں کا کھانا خراب کرتا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بوڑھا ایسی باتیں کر چکا ہو وہ کتنا برا ہے، اور جو جوان ایسی باتوں پر عمل کرے وہ کتنا برا ہے۔ بوڑھے نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو خطا کے اوپر درگزر کرنے والے ہیں، اور میرے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے، ملامت نہ کیجیے۔ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور ندامت کے ساتھ توبہ کر چکا ہوں، اور حضرت نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے میں ان کے ساتھ مسجد نوح میں حاضر ہوتا تھا، میں نے نافرمان اور سرکش کافروں پر بددعا کرنے سے ان کو روکنا چاہا۔ میں ہمیشہ اپنی قوم کے حق میں ان کو بددعا کرنے پر ملامت کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ خود بھی روتے، مجھے بھی رلاتے، اور فرماتے یقیناً اس پر ندامت کرنے والوں میں سے ہوں، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ نادانوں میں سے مجھے نہ کرے۔ تو حامہ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، میں نیک بخت حابیل بن آدم شہید کے خون میں شریک ہو گیا، تو کیا آپ اس گناہ پر اپنے رب کے حضور میرے لیے مغفرت کی دعا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ حامہ تم نیکی کا ارادہ رکھو، نیکی کرتے رہو، یہ حسرت ندامت دل میں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو علم مجھے دیا ہے میں اس کے ذریعے جانتا ہوں کہ جس بندے سے ارتکاب گناہ ہو اور وہ صدق کے دل سے توبہ کرے تو اللہ یقیناً اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ تم ایسا کرو، اٹھو، وضو کرو اور 2 نفل پڑھو۔ اور حامہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور وضو کیا، نماز پڑھی، پھر سیدنا نوح علیہ السلام نے مجھے آواز دی کہ اے خوش قسمت حامہ، سجدے سے سر اٹھا، آسمان سے تیری توبہ کی قبولیت آ گئی۔ پھر حامہ فرماتے ہیں کہ میں مسلسل 1 سال تک اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر میں پڑا رہا، اور پھر سیدنا حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں آیا اور ان کی امت کے ایمانداروں کے ساتھ رہا، اور ان کی اکثر منکروں اور کافروں پر وہ بددعا جو ہے نا وہ کرتے تو میں انہیں کہتا کہ بددعا مت کیجیے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ اس زمانے کے سرکشوں کی جس وقت زیادتیاں بڑھ گئیں، غم بھی زیادہ ہو گئے، وہ غم دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے اپنے نبی کو، تو پھر ان کے ساتھ یعنی کہ زیادتی کے اوپر عذاب آ گیا۔ اور پھر حامہ کہنے لگے میں سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیارت کو بکثرت جایا کرتا تھا، اور میں ان کے ساتھ وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا مکان تھا اس میں ان کے ساتھ رہا۔ پھر حامہ نے کہا میں نے حضرت الیاس علیہ السلام سے جنگلوں میں ملاقات کی اور میں اب بھی ان سے ملتا ہوں۔ پھر حامہ جن نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ بن عمران سے میں نے ملاقات کی اور انہوں نے مجھے تورات مقدس سکھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یعنی، اور بعد میں آنے والے رسول حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ جب ان سے ملو تو میرا سلام پہنچانا۔ سو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملا ہوں اور میں نے انہیں سلام پہنچا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اس موقع پہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم حامہ ملو حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میری طرف سے سلام اخلاص پہنچا دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت سلام کا یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ کی آنکھیں بھیگنا شروع ہوئیں، اور پیغام کے آخری الفاظ سنتے وقت آپ کی آنکھیں بالکل اشکریز ہو گئیں، اور آواز میں گریہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جواب میں آپ نے یہ الفاظ کہے کہ جب تک دنیا کا قیام و بقا ہے تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ میرے بھائی ہیں ان پر سلام ہو، اور اے حامہ حق امانت ادا کرنے کی وجہ سے تم پر بھی سلام ہو۔
تو اس کے بعد حامہ نے عرض کیا کہ اللہ کے آخری رسول میں اب تک شریعت موسیٰ پر عمل کرتا تھا، جس کی تعلیم بذریعہ تورات مجھ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں حضرت حامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ واقعہ سکھلائی، سورہ مرسلات سکھائی، سورہ نبا سکھائی، سورہ تکویر سنائی اور وہ سکھائی، اور سورہ اخلاص سکھائی، سورہ فلق اور سورہ ناس سکھلائی، اور پھر یہ اجازت مرحمت فرمائی کہ جب کوئی تمہیں حاجت پیش آئے تو بلا تکلف میرے پاس آ جانا اور مجھ سے ملاقات کرتے رہنا، رابطہ قائم رکھنا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو وہ آتے رہے، لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب آپ کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد حامہ کی ہمیں کوئی خبر معلوم نہ ہو سکی، اس لیے ہم نہیں جانتے کہ وہ اس وقت تک زندہ ہے یا وفات پا چکے ہیں۔